ابھی میں 2 دن پہلے میڈیا پر ایک مقام پہ تھا تو وہاں پر ایک نعت خواں بڑے اچھا نعت کلام پڑھ رہے تھے کہ حضور مکرم کے لیے کہ کہہ دیا تو ہو گیا، جو وہ کہتے وہ ہو جائے گا۔ تو اس میں ایک شعر یہ تھا کہ آپ نے خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا۔ تو میں نے ان سے بات میں عرض کیا کہ نیت تو آپ کی بہت اچھی ہے، پڑھا بھی آپ نے بہت اچھا، لیکن اس میں ایک اصلاح کر لیجئے، کہہ دیا تو ہو گیا نہیں، سوچ لیا تو ہو گیا۔ توجہ ہے آپ کی، میں نے کیا عرض کیا؟ کہا نہیں تھا حضور مکرم نے، مل کے صلوات دے دو محمد و آل محمد علیہ السلام پر، سوچ لیا تو ہو گیا۔ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ آپ اپنا رخ آسمان کی طرف کرتے ہیں۔ کہا کب حضور نے؟ یہاں تو آیت میں ہے ہی نہیں، فقط دل میں ایک بات تھی کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اس لیے کہ بیت المقدس تھا مسلمانوں کا قبلہ اول، اور حضور مکرم کے دل میں یہ تمنا خواہش تھی کہ قبلہ اس لیے بدل جائے کہ جو یہودی تھے وہ طنز کرتے تھے، تان کرتے تھے مسلمانوں پر کہ تمہارا تو وہی قبلہ ہے جو ہمارا قبلہ ہے، تمہارا دین اور مذہب کہاں سے آ گیا نا؟ وہی دین اور وہی مذہب جو ہمارا ہے وہی تو تمہارا قبلہ ہے۔ تو حضور مکرم یاد رکھیے گا، جب مکہ مکرمہ میں حضور نماز پڑھتے تھے نا خانہ کعبہ مسجد الحرام میں، تو وہ واحد دنیا کا مقام ہے، یہاں پر جس طرف قبلہ ہے آپ نے اسی طرح رک کر کے نماز پڑھنی ہے، لیکن خانہ کعبہ واحد وہ مقام ہے کہ آپ چاروں میں سے کسی بھی طرف رک کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، جو کہ قبلہ درمیان میں ہے۔ تو آپ اس طرف نماز پڑھیں تو آپ کا داہنی طرف رخ ہو، اس طرف نماز پڑھیں تو بائیں طرف رخ ہو۔ تو خانہ کعبہ فقط وہ مسجد الحرام واحد مقام ہے جہاں چاروں طرف کسی بھی رک کر کے نماز پڑھیں تو سامنے قبلہ ہے۔ تو حضور مکرم جب مسجد الحرام میں نماز پڑھتے تھے تو ہمیشہ اس رخ پہ نماز پڑھتے تھے کہ سامنے خانہ کعبہ بھی ہو اور بیت المقدس بھی سامنے ہو۔ تو جو ہے آپ کی، یعنی حضور نے مکہ مکرمہ میں فقط بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھی بلکہ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی اور بیت المقدس کی طرف رک کر کے بھی نماز پڑھی، کیونکہ وہ اسی ایک سیٹ میں تھا۔ تو جو ہے آپ کی، اسی لیے تو حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں ان کی گواہی ہے کہ میں نے خود دیکھا کہ خانہ کعبہ کے پاس 3 عبادت کرنے والے تھے، ایک میرا بھتیجا محمد، دوسرا بھتیجا علی، اور محمد کی زوجہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ آپ علماء اہل سنت کے بیانات سنیں تو انہوں نے اپنے نظام اپنے عقیدے کے اعتبار سے، لیکن بہرحال یہ کہا کہ حضور مکرم پر سب سے پہلے ایمان لانے والا کوئی نہیں تھا، لانے والی تھی بی بی خدیجہ الکبریٰ، یعنی ان کے عقیدے کے مطابق بھی ہر کلمہ پڑھنے والے سے پہلے کلمہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے پڑھا۔ اور ہمارا عقیدہ تو یہ کہ وہ دین حنیف ابراہیمی پر اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، جو اس خطبے سے بھی ظاہر ہے کہ جو بھی میں سناتا ہوں، جو خطبہ ابو طالب علیہ السلام ہے جو انہوں نے حضور مکرم کے نکاح کے موقع میں پڑھا۔ تو اب حضور تو نماز پڑھتے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، تمہید بنا رہا ہوں آگے اس منزل کے لیے، کہ حضور نماز پڑھتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے بھی اور بیت المقدس کی طرف رک کر کے بھی، کیونکہ اسی سیٹ میں۔ لیکن جب مدینہ تشریف لائے اب سمتیں بدل گئیں، اب ایک طرف بیت المقدس ایک طرف خانہ کعبہ، اور حکم شرعی ہے کہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں، تو حضور رک کر بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ مقام آ گیا 2 ہجری، وہ مقام کے جو مسجد قبلتین کہلاتا ہے، آج بھی وہ مقام جہاں دونوں طرف نشان موجود ہیں 2 قبلوں کے، جہاں ایک نماز 2 قبلوں کی طرف رک کر کے پڑھی گئی۔ حضور مکرم ظہر کی جماعت کروا رہے ہیں اور بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی 2 رکعتیں ہوئی تھی، وہی نازل ہو گئی۔ تو جو ہے آپ کی، اب دیکھیں یہی تو شان مصطفیٰ ہے کہ حضور سفر میں ہوں گے تو وہی سفر میں آئے گی، حضور حضر میں ہوں گے تو وہی حضر میں آئے گی، حضور نماز میں ہوں گے تو وہی نماز میں آئے گی، حضور اپنے بستر پر ہوں گے تو وہی بستر پر آئے گی، حضور میدان جنگ میں ہوں گے تو جنگ میں آئے گی، حضور مسجد میں ہوں گے تو مسجد میں آئے گی، حضور میدان غدیر میں ہوں گے تو وہی وہاں آئے گی۔ فقط ایک تحفہ وہ تھا کہ جسے لینے کے لیے عرش پہ بلایا، بات پہنچ رہی ہے، وہ نور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھا کہ جب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو بیٹی عطا کرنی تھی، کہا نہیں اس نور کو لینے کے لیے آپ کو عرش پہ آنا ہو۔ یہ شان ہے۔ دیکھو میں نے اب ایک جملہ کہہ دوں، جب آپ کی اس طرح توجہ، میں ایک جملہ کہہ دوں، میں نے کہیں پر بھی نہیں دیکھا کہ حضور مکرم پر قرآن کی آیت نازل ہوئی ہو اور وہ اس آیت کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہوں۔ بھئی حضور حتیٰ بستر پر بھی ہوتے تھے تو دراز بھی ہوتے تو آیت وہیں پر نازل ہوتی، فقط ایک آیت کبریٰ ایسی ہے کہ وہ آئے اور حضور احترام میں کھڑے ہو جائیں، اور وہ کوئی اور نہیں، خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جن کے ذریعے سے اللہ نے وہ نسل کثیر عطا فرمائی، کوثر عطا فرمایا۔
میں جملہ کہنے لگا ہوں جو شاید کائنات کا سب سے افضل تحفہ، کیونکہ بی بی فاطمہ سے بڑھ کر جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا وہ کوثر ہے، لیکن کوثر ملا ہے بوسیلہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ. مل کے صلوات بھیجو نام بی بی خدیجہ پر سلام اللہ علیہ محمد و آل محمد پر. کیا کہنے یولی